ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہو. یہ اولیاء کاملین میں ان کو تیفور کہا جاتا تھا، یعنی ان کا ایک بڑا مقام ہے، بہت بڑے یہ مقام کے حامل تھے سیدنا ابراہیم بن ادھم. لیکن ان کی پرانی زندگی ایسی تھی کہ یہ بادشاہ تھے، بادشاہت ان کے پاس، بلخ کی بادشاہت، سلطنت کے مالک تھے اور دن بھر سلطنت کے کام انجام دیتے تھے، لیکن اللہ اللہ بھی کرتے رہتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی طرف رغبت بھی ہے اور دنیا بھی ان کے پاس ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر دنیا پسند ہوتی مچھر کے بال کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کو دنیا پسند ہوتی تو کبھی مولا کافر کو دنیا ہرگز نہیں دیتا، کیونکہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کافر کو کبھی نہیں دیتا. ایمان اس کی پسندیدہ چیز ہے جو آپ کو عطا کیا، اس کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ کبھی کافر کو نہیں دیتا. کافروں کے پاس ہے، اس کا مطلب مولا اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ اپنے محبوبوں سے دنیا کو دور کر ہی دیتا ہے. ابراہیم بن ادھم تخت سلطنت پر بیٹھ کر کے بھی اللہ اللہ کرتے تھے، شاہی سلطنت کے تخت پر بیٹھ کر کے بھی وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، لیکن باوجود اس کے زندگی میں کئی معاملات ایسے آئے جو انہیں بدل کر رکھ دیتے ہیں. رات میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو گئے اپنے شاہی محل میں، بستر پر آرام کر رہے تھے. اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آپ اٹھ گئے کہ شاہی محل پر ابھی اتنی وقت رات گئے، کون آیا ہے؟ آپ فوراً اٹھ کر کے تلاش کرنے کے لیے خود چڑھ گئے چھت پر، تو دیکھا کہ ایک اجنبی انسان وہاں پر کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. آپ نے جلال بھری آواز میں پکارا، کون ہے جو شاہی سلطنت کے اس محل پر بلا اجازت کے چڑھا آیا اور کیا تلاش رہا؟ وہ شخص کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ایک چیز کھو گئی ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ ملے گا؟ اونٹ کیسے چھت پر چڑھے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس سے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، تیرا اونٹ گم گیا تو جنگل میں جا تلاش کر، بادشاہ کے محل کے اوپر تو اونٹ تلاش کرنے آیا اپنا کھویا ہوا. اس بندے نے ہاتھ کو پکڑا اور صرف اتنا کہہ کر کے چلا گیا، جب میرا اونٹ تمہارے محل پر نہیں مل سکتا تو اتنے بھرے پرے دربار میں تجھے رب تعالیٰ کہاں ملے؟ بس اتنا کہا، اتر گیا. ابراہیم بن ادھم کو ایسا لگا کہ یہ مولا تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے پیغام تھا. ہاں یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ملے گا ضرور، لیکن اس کے لیے تم کچھ تو چھوڑو اور آؤ اس کی طرف بڑھنے کے لیے. ابراہیم بن ادھم بے چینی کے ساتھ پوری رات گزارتے رہ گئے. پوری رات بے چینی سے گزر گئی، دن ہوا اور اس کے بعد آپ اپنے سلطنت میں بیٹھے لوگوں کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے. اچانک ایک شخص صفوں کو چیرتے ہوئے وزیروں کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھایا. سب روکنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں رکا، آگے بڑھایا. فقیر تھا کوئی، بادشاہ کے سامنے قریب آ گیا، سب اس کو پکڑو پکڑو کرنے لگے. بادشاہ ابراہیم بن ادھم نے کہا چھوڑو، اس کی بات تو سن لوں. پوچھا کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، ایسے کیوں؟ دوڑتے دوڑتے ہانپتے ہانپتے محل میں داخل ہو رہے. کہا بس میں مسافر ہوں، دور کا سفر ہے اور مجھے 1-2 دن رکنا ہے. میں اس سرائے میں ایک کمرہ چاہتا ہوں، اس گیسٹ ہاؤس میں مجھے ایک کمرہ چاہیے 2 دن رکنے کے لیے، میں مسافر ہوں. وزیر سلطنت کے کھڑے ہیں، اتنے بڑے عالی سلطنت کے دربار کو وہ گیسٹ ہاؤس کہہ رہا. میاں ہمارے گھر کو کوئی گیسٹ ہاؤس کہے تو مذاق لگتا ہے، ہم برا مان جائیں. وہ بادشاہ کے محل کو کہہ رہا ہے یہ سرائے ہے، اس میں سے ایک کمرہ مجھے کرائے پر چاہیے 2 دن کے لیے. بادشاہ نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہو، تمہیں یہ پورا سلطنت کا عالی شان محل سرائے لگتا ہے، مہمان خانہ لگتا ہے، گیسٹ ہاؤس لگتا ہے؟ اس نے کہا جلال کی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں،
آپ کب سے اس تخت پر بیٹھے ہیں؟ کہا اتنے سال ہو گئے۔ آپ سے پہلے؟ کہا میرے والد تھے۔ ان سے پہلے؟ کہا دادا تھے۔ پشتینی ہماری سلطنت ہے۔ کہا وہ اتنے سال کیے، وہ اتنے سال کیے، وہ اتنے سال کیے۔ اس فقیر نے کہا گیسٹ ہاؤس میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ہمیشہ رہتا تھوڑی نہ، کوئی 3 دن کے لیے آتا ہے، کوئی 4 دن کے لیے، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 1 دن کے لیے۔ اسی لیے تو میں نے اس کو سرائے کہا۔ آپ کے باپ بھی یہاں پر مہمان کی حیثیت سے رہے اور چلے گئے، آپ کے دادا بھی مہمان کی حیثیت سے رہے چلے گئے، آپ بھی۔ بادشاہ سلامت ابراہیم بن ادم کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئی، زار و قطار اسی وقت کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات ہیں، لیکن دنیا ہے کہ جلدی تھوڑی نہ چھوٹتی۔ اس دنیا کو اپنے شکنجوں سے آزاد کرا لینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، یا شکنجے میں سے نکل کے آنا یہ بڑا مشکل کام۔ ابراہیم بن ادم یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں سے تھے، لیکن سلطنت کے عالی دربار کے سارے امور آپ کے ساتھ تھے، آپ کے پاس۔ آپ بے چین ہوئے، اب سلطنت کے کام کاج کی طرف توجہ چھوڑ دی، نہ وزیروں سے بات چیت، نہ رعایا سے بات چیت، عبادت میں مصروف رہے لیکن محل میں ہی تھے۔ کئی دنوں کے بعد حالات بحال ہوئے، معمول پر آئے تو ایک دن شکار پر گئے۔ وزیروں نے آپ کا دل بہلانے کے لیے شکار پر جانے کو مجبور کیا، آپ گئے، جا کر کے واپس آنے تک تاخیر ہوئی۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا جب بندے کو بلانا چاہتا ہے تو پے در پے اس کے پاس موقع بھیجتا ہے، کئی ایسے موقع بھیجتا ہے۔ آپ شکار سے آنے میں تاخیر کر چکے تھے تو آپ کے گھر میں جو صفائی ستھرائی ہوتی تھی تو ایک کنیز، ایک خادمہ آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں، آپ کے کمرے میں، بادشاہ کے کمرے میں صفائی کی لے گئی۔ گدا نرم گدا تھا، صاف کرتے کرتے اس نے سوچا تھوڑا سو کر کے دیکھتی ہوں کیسا لگتا ہے، بادشاہ کا گدا ہے۔ سوئی تو نیند لگ گئی، اچھی نیند لگ گئی، شاید برسوں سے سوئی نہ ہو، ایسے نرم گدے پر سوئی۔ اسی اسنا میں ابراہیم بن ادم آ گئے، سلطنت میں پہنچ گئے، دیکھا کام کرنے والی بادشاہ کے گدے پر سو گئی۔ آپ نے جلال کا اظہار فرمایا، بلایا وزیروں کو، وزیروں نے پکڑا، کہا کہ یہ تو قصر سلطنت کی توہین ہے، بادشاہ عالی کی توہین ہے کہ کوئی کام کرنے والا بادشاہ کے بستر پر کیسے سو گیا۔ تو جلاد آیا اور اس خادمہ کو کوڑے لگانا شروع کیا۔ جب اسے کوڑے پڑے، 2 3 4 5 6 کوڑے مارے جا رہے تھے، اس کے بعد وہ ہنسنا شروع کرتی۔ کوڑے جیسے ہی لگے وہ ہنسنے لگی، بادشاہ نے رکوا دیا، اس کو کوڑے لگ نہیں رہے، یہ ہنس کیوں رہی ہے، پوچھو اس سے۔ وہ کنیز کہتی ہے بادشاہ سلامت، بات یہ نہیں ہے کہ کوڑے نہیں لگ رہے ہیں، کوڑے تو لگ رہے ہیں، میں اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ یہ بستر کتنا منحوس ہے، صرف آدھا گھنٹہ میں سوئی کیا تھی کہ اتنے کوڑے لگ رہے ہیں، جو روز سوتا ہے اس کا کیا ہو۔ یہ بستر ایسا منحوس ہے کہ میں تھوڑی دیر سوئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں مجھے، اور جو روز اس میں سوتا ہے اسے کتنے پڑیں گے، میں یہ سوچ کر کے ہنس رہی ہوں۔ اسی دن اپنا خلاج سب کچھ اتار دیا، اپنا تاج اتار کر پھینک دیا، اور گدڑی ایک اپنے ساتھ لے لی اور نکل پڑے صحراؤں کی طرف، دریا کے کنارے، روتے روتے ساری سلطنت کو ایک آن میں چھوڑ کر نکلے تھے۔ تارک السلطنت اولیاء میں چند ہی ہیں جن کا نام آتا ہے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم بن ادم ہے۔ سلطنت پوری آئی ہے، ارے میاں وہ الیکشن والی سلطنت نہیں تھی، ان سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا تھا، ان کی پشتینی سلطنت تھی، اس طرح سے چھوڑ کر چلے آئے کہ کسی کو نہیں دیا۔ وزیروں نے کہا بھی کہ آپ کسی کو اپنا جانشین بنا دیں، کہا جو کڑواہٹ مجھے ملی ہے میں کسی دوسرے کو کیوں پلاؤں۔ آپ وہاں سے چلے اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ اب جو عبادتوں میں لذت انہیں ملنے لگی، پھر کبھی سلطنت کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا، کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موقع آئے ان کے پاس، ایک آدمی کا ان کے گھر کی چھت پر اونٹ کو تلاش کرنا، ایک آدمی کا ان کے گھر میں سرائے کے طور پر پوچھنا، اور ایک خادمہ کا بستر کے متعلق انہیں بتانا، یہ سب وہ معاملات ہیں جو انہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔
اور ایسا بدلا کہ ابراہیم بن ادھم کا مقام ہو گیا. اللہ اکبر. اس زمانے میں لوگوں کو اگر دعا کرنی ہوتی تو مقام اس زمانے کے اولیاء کاملین یا بزرگان دین جو موجود ہیں فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنی دعائیں بار اجابت تک پہنچانا ہے تو ابراہیم کا وسیلہ لیا کہ ابراہیم بن ادھم کے نام سے اللہ کے حضور جو بھی بات پہنچائی جاتی ہے مولا اس بات کو رد نہیں فرماتا. وہ مقام ابراہیم بن ادھم کا ہو. سلطنت چھوڑ دینا معمولی بات ہے. ایک گز چھوڑنے کے لیے یہاں پر قتل و غارت ہو جاتے ہیں. ہاں 1 انچ جگہ ادھر کی ادھر کرنے پر نہ جانے کتنے کورٹ کچہری کے چکر ہو جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے, قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھری پری سلطنت کو چھوڑ دیا. سلطنت کا نشہ ہوتا ہے میرے عزیزوں. یہاں چھوٹی موٹی کرسی پر جو چپک جاتے ہیں تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. موت تک کوئی کرسی سے اترتا ہوا دکھتا نہیں. 80 سال ہو جاتے ہیں, 90 سال ہو جاتے ہیں, پھر بھی سرگرم ہیں سیاست میں. وہ ایک طرح کا نشہ بھی ہوتا ہے. لیکن جسے رب تبارک و تعالیٰ اپنی طرف آنے کا موقع دے دیا اور اس بندے نے اپنے اس موقع کو غنیمت جان لیا, پھر جانتے ہیں آپ اس کرسی سے زیادہ مولا کے ذکر میں لذتیں انہیں ملتی. پھر جو چیز ان کو ملتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. ابراہیم بن ادھم کے پاس کیا کمی تھی؟ ساری سلطنت, وزیر ہمیشہ کھڑے, سلطنت کی رعایا آپ کے لیے ہمیشہ کھڑی تیار ہے. لیکن سب چھوڑ کر کیا ہے؟ ایک بار کئی دنوں کے بعد مہینہ گزر گیا, ادھر سلطنت ویسی خالی پڑی ہے. تو وزیروں نے مشورہ کیا کہ کوئی دوسرا بیٹھے, یہ ہمیں گوارا نہیں, چلو بادشاہ سلامت کو منع کر کے لاتے ہیں. ابراہیم بن ادھم کو منع کر کے لاتے, ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے اور جا کر کے دیکھا تو ایک دریا کے کنارے اپنی پھٹی گدڑی کو سیتے ہوئے بیٹھے, سوئی دھاگا لے کر سیتے ہوئے وہاں بیٹھے. وقت کا بادشاہ اور ادھر آیا ہے, سلتے ہوئے بیٹھے تھے. وزیر آئے اور آ کر کے اپنا مدعا کہنے لگے کہ بادشاہ سلامتی کیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں, کہاں وہ شاہانہ کر و فر, کہاں وہ شاہانہ لطف و عنایتیں, اور کہاں یہ زندگی. اسی اسنا میں آپ کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کر دریا میں گرتی. آپ نے ان وزیروں سے کہا, ارے بڑے زمانے سے تم میری خدمت کرتے آئے ہو, ہمیشہ میرے دربار میں کھڑے رہتے تھے, ذرا اس سوئی کو لا کے دے دو. دریا میں پانی میں گر گئی, سوئی لا کر کے دے دو. وہ دیکھتے رہے ایک دوسرے کا چہرہ, بھلا چھوٹی سوئی اگر پانی میں دریا میں گر گئی ہے کون ڈھونڈ کے لائے گا, کون ڈھونڈ کے لائے گا. کہا وزیروں نے, سلطنت کے سپاہیوں نے کہ ہمارے بس کا کام نہیں, اس دریا میں سے وہ سوئی کیسے ڈھونڈے. کہا تم نہیں کر سکتے. ابراہیم بن ادھم دریا کی طرف رخ کر کے کہتے, اے مخلوق خدا میری سوئی کھوئی ہے, لا کے دے دو. مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سوئیاں لے کر کے حاضر ہوتی ہیں. روایت میں ہے کہ ہر مچھلی کے منہ میں چاندی اور سونے کی سوئیاں تھی. آپ ساری سوئیاں دیکھتے رہے اور آپ کی پرانی زنگ لگی ہوئی سوئی ایک مچھلی لے کر کے آئی. آپ نے اس سوئی کو اٹھایا, باقی چھوڑ دیا اور لے کر کے پھر اپنے سینے میں مصروف ہو گئے. پھر ان وزیروں کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں, بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی. وہاں پر صرف ظاہری حکومت تھی, اور مولا کی حضور آنے کے بعد رب تعالیٰ نے پوری کائنات کی مخلوقات پر ہماری حکومت جاری فرمائی. عزیزان گرامی, جب بندہ رب تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو مولا اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا, بلکہ پوری کائنات